جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں، جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے۔ سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں کلائیو، لارڈ کلائیو، اس کی کلرک کی حیثیت تھی، وہ کم وقت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا۔ وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں۔ نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے۔ میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں۔ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں، جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، وہ تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں۔ میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں۔ ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو، پاگلو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے۔ ولادیات ذبحان، قربان جو میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا، ہائے 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 ہائے۔ ولادیات ذبحان فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کم وقت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا۔ اس کی اولادوں نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا۔ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے۔ جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب تان سین ہوتے ہیں اور طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آیا۔